علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اہل سنت، دستور اہل سنت کے مطابق سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم بے کسوں کے مددگار، آمنہ کے لال، کائنات کے سردار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، اندھیری قبر میں اجالا لانے والے آقا، قیامت کے دن شفاعت کرانے والے آقا، ہم نکموں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے آقا، یعنی جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار محربان میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، جھوم جھوم کر، انگوٹھوں کو چوم چوم کر، درود پاک کو پیالے میں سجا سجا کر، دشمنان رسول کو جلا جلا کر، درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک جود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑے اچھے انداز میں نبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منا رہے تھے ہمارے مولانا عارف صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، آواز میں اور برکت عطا فرمائے اور زیادہ کشش پیدا فرمائے۔ شاید حضور کو ان کی نعتیں پسند آئی ہوں گی، تبھی تو اپنے دربار میں بلا کر نعت پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کوئی اس وقت تک میرے بارے میں سوچ نہیں سکتا جب تک کہ میں اشارہ نہ کر دوں۔ فرماتے ہیں سورج اس وقت تک نکل نہیں سکتا جب تک عبد القادر جیلانی پرمیشن نہ دے دے۔ تو مجھے بتائیں جب تک غوث اعظم پرمیشن نہ دے دیں، جب تک سورج نہیں نکل سکتا، تو جب تک مدینے والے دعوت نہ دے دیں ان کی محفل میں کوئی آ سکتا ہے؟ جب تک مدینے والے مصطفیٰ نہ بلا لیں کوئی مدینے میں جا سکتا ہے؟ الحمدللہ ہمیں بھی مدینہ شریف گیا، کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں تقریر کرنے کا فقیر کو شرف حاصل ہوا۔ کائنات میں کہیں بھی بیان کیا جائے تعریف تو مصطفیٰ کی، نہ کسی بھی جگہ جا کے حضور کا ذکر کرے بات الگ ہے، مگر مدینے میں حضور کا ذکر کرنے کی بات ہی الگ ہے۔ قسم خدا کی تم نے اگر اپنے باپ دادا کو بڑا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ جس رسول کی شان میں تم ہو رہے ہو، اس رسول کی شان میں تمہارے باپ دادا نے کہا تھا کبھی بندوق گولی بم کا عادی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا فسادی ہو نہیں سکتا، ہمیں اپنا کہو یا پھر ہمیں تو بھیج دے دینا، نبی ہے جو محمد کا کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ہاں لیکن آپ نے اپنے باپ دادوں کو پڑھا نہیں ہوگا۔ ہاں قسم خدا کی وہ لوگ کہہ کر گئے، وہ لوگ کہہ کر گئے تھے نہ گولا نہ بارود نہ بم سے، اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے۔ اپنے باپ دادوں کو ہی نہیں پڑھا تو نے، اور تو سوچ رہا کہ تو نے اتنا بڑا بوال کر دیا کسی نے کچھ کرا ہی نہیں، اتنا بڑا تو نے بٹنگر بنا دیا کسی نے کچھ اشارہ نہیں کیا۔ قسم خدا ہمارے پاس جو عزتیں ہیں نا، یہ جو ہماری پگڑیاں سلامت ہے، ہماری ٹوپیاں سلامت ہے، ہمارے جوبے سلامت ہے، یہ کربلا والوں کا صدقہ ہی تو ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ تو ہے۔ ارے بس حضور سلامت رہنا چاہیے، ان کے ناموس سلامت رہنا چاہیے، اور رسول پاک کے بچوں کے آستانے سلامت رہنا چاہیے۔ باپ خدا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری تو ماں بھی رسول کے خاندان پہ قربان، ہمارا باپ بھی رسول کے نام پہ قربان، ہمارا سب کچھ رسول پاک کے خاندان پہ قربان۔ یہاں جس رسول کے نام پہ کرتا ہے نا، جس رسول کی شان میں تو گستاخی کرتا ہے، اس رسول کو کبھی کتابوں کے ذریعے سے پڑھ کے دیکھ، اس رسول کی شان میں تو نے تو گستاخی کر دی، مگر اس رسول کو دیکھنے کے لیے ایک عورت بیٹھی، ایک خاتون بیٹھی، وہ کہتی ہے میں نے سرکار کو دیکھا، میرے سرکار تشریف لے کر کے جا رہے تھے، میرا دل تھا میں سرکار کے چہرے کو دیکھوں، مگر سرکار کے چہرے کو نہ دیکھ پائی۔ آقا چلتی میں تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، سرکار نے گھوڑے کے اوپر اپنا قدم شریف رکھا، گھوڑے کے اوپر آقا سوار ہوئے اور جانے لگے۔ وہ خاتون کا بیان ہے میں حضور کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائی، مگر میں نے حضور کی آخری انگلی دیکھی، جو پیر کی آخری انگلی ہوتی ہے نا، یہ والی انگلی، اسے ہم کیا کہتے ہیں چھوٹی انگلی، مگر حضور کی اس لیے چھوٹے نہیں بولیں گے، حضور کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، حضور کی ہر چیز بڑی ہوتی ہے، حضور خود بھی بڑے، حضور کا نواسہ بھی بڑا، حضور کی شہزادی بھی بڑی، حضور کے صحابہ بھی بڑے، اور حضور تو اتنے بڑے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
उस खातून का बयान है, मैंने आखिरी नबी की आखिरी उंगली देखा, छोटी उंगली नहीं बोलेंगे, हुजूर की उंगली है ना। हाँ, बोला जा सकता है मगर हुजूर के लिए नहीं बोलते हम। हाँ, अदब वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, हमें आला हजरत ने ये तालीम दी है, जब हुजूर का नाम लिया जाए ना तो या मोहम्मद नहीं कहना चाहिए, बल्कि जब हुजूर का नाम लिया जाए तो या रसूल अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, जब हुजूर का जिक्र आए तो इसे मुंह उतार के धीरे धीरे और माइक बंद करके आवाज मद्दी करके हुजूर का जिक्र नहीं होता, बल्कि फुल आवाज करने के बाद चीलम 10-20 लगाने के बाद फिर माइक में खड़े होकर कहना पड़ता है, या रसूल अल्लाह इतना भरोसा है हमें आप पर कि पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वो सदे दी है खुदा ने दामने महबूब को, एक खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे, और खुलते में होगा हमारा दाखिला शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन है हमें चोरी चोरी छुपके छुपके जिक्र करने का कोई वो नहीं है। हाँ, हमारे सरकार तो इतने बड़े आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आका हो का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरी सरकार हो के आखिरी नबी की आखिरी उंगली। हाँ, हुजूर की उंगली को छोटा नहीं बोलेंगे यार। जब हम हुजूर की उंगली को छोटा नहीं बोल सकते तो हुजूर के अबू बकर को कैसे छोटा बोलेंगे, हुजूर के उमर के कैसे छोटा बोलेंगे, हुजूर के उस्मान को कैसे छोटा बोलेंगे, हुजूर के अली को कैसे छोटा बोलेंगे, और हुजूर के नवासों को कैसे छोटा बोलेंगे। अल्लाह अकबर, उनके बारे में कहेंगे तो कहेंगे वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हाँ, और उनके बारे में कहेंगे तो ये कहेंगे मुस्तफा के सहाबा के बारे में, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म के और नाम है इकरम रसूलुल्लाह की। आखिरी नबी की आखिरी उंगली, वो खातून कहती है मैंने हुजूर की उंगली मुबारक देखी। जब हुजूर की उंगली मुबारक देखी, मैं घर पर आ गई, मैं कुछ सोचने लगी, कुछ औरतें मेरे पास आई, कहने लगी आप हुजूर से मिलने के लिए गई थी। मैंने कहा हाँ, हुजूर से मिलने गई थी। कहा बताएं हुजूर का चेहरा कैसा है। कहा मत पूछो हुजूर के चेहरे के बारे में। कहा तुमने देखा ना हुजूर को। कहा उनका चेहरा नहीं देखा, मैंने हुजूर की आखिरी उंगली देखी है। उन औरतों ने कहा वो आखिरी उंगली के बारे में हमें बता दें। उस खातून ने कहा कसम खुदा की, मैंने हुजूर की आखिरी उंगली से ज्यादा खूबसूरत दुनिया के अंदर किसी इंसान को नहीं देखा। हुजूर की उंगली से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। लोग अपनी तरह हुजूर को बता रहे हैं, अपने जैसा हुजूर को बता रहे हैं। मेरा इमाम तो कहता है आका कोई आपके जैसे कैसे हो सकता है, फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने, खुशनुमा अर्श पे उड़ता है पड़ेगा तेरा। हाँ, ईद मिलादुन नबी पे हम अपने घर की छत पे झंडा लगा दे तो लोग एतराज करते हैं। मेरा इमाम कहता है आका ये जमीन पर झंडा लगाने पे एतराज करते हैं, इनको पता नहीं है आपके नाम का परचम तो अर्श पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, और कयामत के दिन भी मेरे मुस्तफा के नाम का परचम लहराएगा। हाँ, ये जितने बड़े बड़े ओहदेदार के जितने मकाम बड़े बड़े लेकर के बैठे हैं ना, तुम इनकी जिंदगी का मुताला करो, इनकी जिंदगी को देखो, करीब करीब जाकर के देखो कि डरते बहुत हैं, बहुत डरते, चाहे कोई भी हो। अपने साथ बहुत सारी सिक्योरिटी रखेंगे और फिर इनके दिल में बड़े छोटे छोटे से होते हैं, एक का फायदा करेंगे तो दूसरे का नुकसान करेंगे। मगर अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा ने एक हुकूमत की है, कसम खुदा की उनकी हुकूमत थी। आज अगर हुकूमत होती है तो गरीबी दूर नहीं, गरीबों को दूर किया जा रहा है। एक मेरे मुस्तफा की हुकूमत थी, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, दिखावा से नादान क्या देखता है, गरीबी मोहम्मद के घर में पड़ेंगे, मेरे घर का सामान क्या देखता है। हजरत खदीजा से निकाह किया, सब कुछ था हजरत खदीजा के पास, मगर गरीबों में तकसीम कर दिया। रेके फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार का हाल ये था, भोगने वाले भोग रहे हैं। हुजूर की शान में किताबें पढ़े, उनको पता चलेगा क्या शान मेरी मुस्तफा की। हजरत साद बिन ज़ैद है या फिर ज़ैद बिन साद है, साहबी रसूल हैं। अल्लाह अकबर, वो फरमाते मैं हुजूर से मुलाकात करने के लिए गया, आखिरी वक्त था मेरे सरकार का। मेरे सरकार अपने बिस्तर नबूवत पे आराम कर रहे थे। फरमाते मैं गया हुजूर को देखने के लिए, हुजूर का चेहरा उस तरफ था, मैं इस तरफ था। मैंने सोचा हुजूर अभी बीमार हैं, चेहरा नहीं देखता वो। फरमाते ही मैं हुजूर के करीब गया, हुजूर ने अपने ऊपर एक शाल डाल रखी है, चादर डाल रखी है। कहने लगे मैं हुजूर के पास नहीं गया। जब मैं आने लगा ना तो हुजूर की तरफ पीठ नहीं की, हुजूर की तरफ पीठ नहीं करना चाहिए, दलील दे रहा हूं मैं, हुजूर की तरफ पीठ नहीं की। साहबी रसूल है, एक साहबी रसूल है, उनका नाम है हजरत शम्मास बिन यूसुफ। ये जंगे ओहद के अंदर शहीद हुए थे। जब जंगे ओहद के अंदर शहीद हो गए ना, साहबा इकराम के जनाजे हुजूर की बारगाह में आते, मेरे सरकार जनाजे की नमाज पढ़ाते, इरशाद फरमाते ले जाके दफना दो। मगर ये साहबी रसूल है हजरत शम्मास बिन यूसुफ, उनका जनाजा हुजूर की बारगाह में आया ना, साहबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह इसका जनाजा पढ़ा देना। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसका जनाजा मत पढ़ा, उसको ऐसे दफन कर दो। कहा या रसूलल्लाह आपने सबका जनाजा पढ़ाया, इसने ऐसा क्या करा, आका नमाज पढ़ा दीजिए ना इसकी। मेरे सरकार ने फरमाया नहीं ना, ऐसे दफना दो। कहा या रसूलल्लाह इससे कोई गलती हुई, कोई खता हुई। हुजूर ने फरमाया नहीं, इससे कोई गलती नहीं हुई है, मैं देख रहा हूं
اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے. یہ جس دروازے سے جائے گا اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا. مگر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جتنے صحابہ یہ سب جنتی ہیں جتنے آپ کی محبت میں شہید ہوئے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ سب جنتی ہیں. کہ یا رسول اللہ پھر سب کا جنازہ آپ نے پڑھایا, اس کا کیوں نہیں پڑھاتے؟ میرے سرکار نے فرمایا تمہیں پتا ہے اس نے میری محبت میں بڑی محبت کے ساتھ جان دی ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کسے؟ حضور نے فرمایا جتنے صحابہ قتل ہوئے نا, کسی کو تیر لگا وہ شہید ہو گئے, کسی کو تلوار لگی وہ شہید ہو گئے, کسی کو نیزے لگے وہ شہید ہو گئے, مگر یہ جو شہید ہوا یہ دشمنوں نے اس کو نہیں مارا تھا. کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا تھا؟ میرے سرکار فرماتے میں نے دیکھا یہ دور دیکھا, ایک ظالم نے میری طرف تیر کا نشانہ لگایا. آقا فرماتے ظالم نے مجھے تیر مارا, اس نے تیر کو نکلتا ہوا دیکھ لیا. یہی سمجھانا ہے. دور کھڑا تھا, سرکار فرماتے دور کھڑا تھا, اس نے تیر کو نکلتے ہوئے دیکھا. اس نے سوچا کہ وہ تیر اس نے ظالم نے مارا کہیں حضور کو نہ لگ جائے. کہتے وہ دوڑ کر آیا, اچھل کر آیا, میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اور وہ جو تیر میرے سینے میں لگنے والا تھا وہ اس کی آنکھ میں آ کے لگا. کتنی غور سے وہ تیر دیکھ رہے ہوں گے کہ حضور کا نہ لگ جائے, کہ آ کر آنکھ میں لگا. کتابیں دیکھیں, کہیں اور بھی لگ سکتا تھا, مگر تیر کو کتنی قریب سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آ کر آنکھ میں لگا. سرکار فرماتے جب اس کی آنکھ میں آ کر تیر لگانا اس کی آنکھ سے خون کی پچکاری نکلی. اس کے بعد میرے آقا فرماتے وہ کھڑا ہو گیا, دھیرے دھیرے کر کے میری طرف پلٹا. میں نے دیکھا اس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, دوسری آنکھ سے آنسو جاری ہے. میری طرف دیکھنے لگا. حضور نے فرمایا میں نے یہ سوچا مجھ سے کہے گا یا رسول اللہ تکلیف ہو رہی ہے, آقا درد ہو رہا ہے, مگر حضور فرماتے ہیں وہ میری طرف پلٹ کر بولا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, آقا میری امی بھی آپ پہ قربان, میرے ابو بھی آپ پہ قربان یا رسول اللہ, آپ قیامت کے دن مجھے معاف کریں گے؟ سرکار نے فرمایا تو نے کیا غلطی کی ہے جو مجھ سے معافی مانگ رہا, قیامت کے دن تجھے معاف کروں گا. تو نے کیا غلطی کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر تھا تیر آپ کو نہ لگ جائے. آپ کی بارگاہ میں جلدی سے آیا, پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر, قیامت کے دن معاف کریں گے. وہ صحابہ کا بیان ہے, وہ صحابہ رسول خوش نہیں تھے کہ سرکار کے اوپر جان دے رہا ہوں, وہ ندامت کے آنسو تھے ان کی آنکھ میں کہ میں سرکار کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا. اور رہی بات مصطفیٰ پہ جان دینے کی تو وہ صحابہ رسول کہتے تھے میرے رسول جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے اور ان کے بنا میری کوئی پہچان تھوڑی ہے. نبی کے عاشق ہے, نبی پر جان دے دیں گے, نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. ایسی محبت کرتے تھے وہ صحابہ رسول حضور کو دیکھنے کے لیے آئے. فرماتے ہیں حضور چہرہ اس طرف ہے, میں دیکھ رہا ہوں حضور کو, حضور کا چہرہ اس طرف ہے. کہنے لگے میں الٹا جانے لگا کہ سرکار کو پیٹ نہ ہو جائے, میں الٹا جانے لگا. جاتے جاتے میں نے دیکھا سرکار نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی نا اس کے اندر سے سرکار کے تلوے مبارک باہر نکلے ہوئے تھے. پیر مبارک کے جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھیں جو تلوے ہوتے ہیں, فرماتے ہیں حضور کے تلوے مبارک وہ باہر نکلے ہوئے تھے. فرماتے میں نے حضور کا تلوا دیکھا, چاند سے بھی کہیں بلکہ روشن جب ہے تلوا میرے مصطفیٰ کا. سوچ لو آپ ہی کیسا ہوگا پھر وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کا. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور کا میں نے تلوا مبارک دیکھا, حضور کا قدم شریف دیکھا. میں آ گیا, حضور بیمار تھے, میں آ گیا گھر پر. میں سوچنے لگا یا اللہ جب تیرے محبوب کا تلوا مبارک اتنا پیارا ہے, ان کا چہرہ مبارک کتنا پیارا ہوگا. جب پیر مبارک کا جواب نہیں ہے, چہرے مبارک کا جواب کون نہ پائے گا. کہنے لگے بھی میں حضور کے بارے میں سوچا تھا, میرا بیٹا دوڑتے ہوئے آیا. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا حضور کا وصال ہو گیا, حضور ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے. یہ صحابی رسول ہیں, انہوں نے کہا مولا میں نے دنیا کے اندر جو سب سے اچھی چیز تھی میرے مولا اس چیز کی آج ہی زیارت کی, تیرے محبوب کے قدم شریف کی. اے میرے مولا اب اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں دیکھنا. مولا تو مجھے نابینا کر دے, مجھے اندھا کر دے. وہ صحابی رسول کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, وہ نابینا ہو گئے, اب ان کو کچھ بھی نہیں دکھتا. اب وہ یہی سوچتے رہتے حضور کے قدم ایسے تھے, حضور کے پیر مبارک ایسے تھے. وہ صحابہ کرام جو کہ حضور کے وصال کے بعد کچھ لوگ حضور کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے. کسی نے کہا ان کی آنکھیں صحیح تھی, جب حضور کا وصال ہوا نا اس وقت ان کی آنکھیں گئی ہے. انہوں نے حضور کو دیکھا, ان سے پوچھے حضور کیسے تھے. اب وہ سارے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے تم نے حضور کو دیکھا ہے نا, بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا. تو صحابہ رسول بولے مجھ سے حضور کے چہرے کے بارے میں مت پوچھا کرو, اگر مجھ سے پوچھنا ہے نا تو حضور کے قدم شریف کے بارے میں پوچھا کرو. انہوں نے کہا بتاؤ حضور کے قدم کیسے تھے. یہ بیان کرتے قدموں پہ جبی کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے روشن بیڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا میں بن دیتے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. دیکھا ہے تم نے حضور کو؟ کسی نے دیکھا حضور کو؟ دیکھا حضور کو؟ نہیں دیکھا نا. اللہ کرے آپ حضور کو دیکھ لیں. آمین بولے نا یار. حضور کو دیکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہاں حضور کو دیکھنا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا خبیث تو اپنا تھوبڑا دیکھ, حضور کی شان میں ہو کر تو اپنا تھوبڑا دیکھ. تیرے چہرے کے اوپر کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہوگا.
اور میرے مصطفیٰ کا چہرہ کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لے اللہ صحابی بنا دیتا ہے، ہاں جنتی بنا دیتا ہے، ان کا چہرہ ایسا تھا۔ تو اپنے کھوپڑے کو دیکھ، اللہ اکبر، حضور پہ بھوکتے، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی شان۔ کوئی قیامت تک اگر حضور کی شان بیان کرتے ہیں نا، صرف اعلیٰ حضرت کا مہینہ چل رہا نا، اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتاب مصطفیٰ کی تعریف میں لکھی ہیں، اور ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت لکھ دیا ہو۔ ایک کتاب فتاوی رضویہ شریف کا حال یہ ہے، علماء بیٹھے پوچھو ان سے، 30 جلدوں میں کتاب ہے، 21,000 پیج ہیں اس کے اندر، 21,000 پیج۔ کچھ ہے نا ہمارے ادھر، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا فتاوی جب دیتے ہو، کسی کو فتویٰ دیتے ہو تو کیا لے کر کے بیٹھتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کی کتاب بتاتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف، محتاج ہیں وہ، اعلیٰ حضرت کی کتاب لے کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک میرے قریبی ہے، میں نے اس سے پوچھا یہ حوالہ تو اس میں فتاوی رضویہ شریف کا ہے؟ بولے ہاں اسی میں سے دیکھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا اب تو سمجھ جا، جب تو دنیا کے اندر امام اہل سنت کے فتوے کا محتاج ہے تو قیامت کے دن امام الانبیاء کا محتاج نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن میرے رسول کا محتاج نہیں ہوگا۔ ارے وہ پہلے تو رہے عرش پہ تارا بن کر، پھر آ گئے آمنہ کی گود میں دلارا بن کر، محشر میں دیکھ لینا آنکھوں سے نچنیوں مصطفیٰ آئیں گے سنیوں کا سہارا بن کر۔ الحمدللہ ہمارے تو بڑے بڑے سارے، بہت سارے الحمدللہ ہمارا امام کہتا ہے نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ الحمدللہ ہم اس حسین کے چاہنے والے، عبد الرحمن ابن جامع نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر مولا حسین کے حسن کے بارے میں، فرماتے ہیں یہ نواسہ رسول نا تصویر مصطفیٰ، امام حسین کے حسن کا حال یہ تھا جب یہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، آپ کے چہرے کی وجہ سے مدینے کی گلیاں روشن ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے حضرت علامہ جامی سے پوچھا کہ جب امام حسین چلتے تھے تو گلی روشن ہو جاتی تھی، تو پھر رسول اللہ چلتے ہوں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے لکھا ہے نیچے کہ جب امام حسین چلتے تھے تو گلی روشن ہو جاتی تھی، جب مدینے والے مصطفیٰ چلتے تھے زمانہ روشن ہو جاتا تھا۔ اور ایسا زمانہ روشن ہوا کہ آج دیکھو تمہارا پورا گاؤں انہی کے نام سے روشن ہے۔ الحمدللہ تم نصیب والے ہو، یہاں امام حسین کی محفل سے جا کر بیٹھے ہو نا، بہت نصیب والے ہو، بہت نصیب والے۔ ہاں، اور ایسی محفلوں کے اندر آیا کرو، انعام ملے گا۔ ایسی محفلوں کے اندر ہے نا، اپنے علماء کے قریب رہا کرو جو بزرگ ہوتے ہیں نا۔ اگر کسی کو خواب کے اندر حضور کی زیارت بھی ہوتی ہے نا تو اس کے مرشد کے صدقے میں ہوتی ہے، اس کے جس بزرگ سے اس کی نسبت ہوتی ہے نا اس کے صدقے میں ہوتی ہے، اور جس انسان کو جس بزرگ سے نسبت ہو ان کا فیض ضرور ملتا ہے۔ الحمدللہ مجھے دنیا میں اللہ رسول سے تو سب کو محبت ہوتی ہے، پروردگار عالم سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ ہے نا۔ اس کے محبوب سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے کہ الحمدللہ حضور کے نام پہ تو ہماری گردنیں کٹانے کو ہم تیار ہیں۔ حضور سے بہت محبت ہے، مگر حضور کے بعد سب سے زیادہ مجھے محبت سیدہ فاطمہ زہرا سے، ہاں ان سے محبت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کے لیے محبت ہوگی اللہ پاک اس کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ ہاں یہ سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے بارے میں بتایا کرو اپنے بچوں کو۔ مولا حسین کے بارے میں تو سنتے ہیں، انشاءاللہ سنیں گے بھی، مگر ان کے بارے میں بھی بتایا کرو، کون ہے مولا علی شیر خدا، کون ہے سیدہ فاطمہ زہرا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیا کرو، بتایا کرو اپنے بچوں کو۔ کوئی ان کی طرح بھی نہیں ہو سکتا، اگر بچے پوچھے کیوں نہیں ہو سکتا تو کہنا مولا علی شیر خدا میں اپنی بیوی سیدہ فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں اے فاطمہ تجھے پتا ہے میں قرآن کتنی دیر میں پڑھتا ہوں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ کہا میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگتا ہوں، جب قدم نیچے لیتے ہوئے قرآن شروع کرتا ہوں، گھوڑے پہ چڑھنے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ اب سیدہ فاطمہ زہرا نے جب سنا نا، آپ نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب مولا علی شیر خدا نے سیدہ فاطمہ زہرا کی طرف دیکھا، کہا تم تو حضور کی بیٹی ہو، تم تو اللہ کرے سمجھ میں آئے تمہارے، تم تو حضور کی بیٹی ہو۔ اے فاطمہ تم کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہو؟ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا یہ میں چکی چلاتی ہوں نا، آٹا پیستی ہوں، جب میں گیہوں ڈالتی ہوں چکی میں ایک راؤنڈ بعد میں ہوتا ہے فاطمہ کا قرآن پہلے مکمل ہوتا ہے۔ ارے جب ماں باپ ایسے قرآن پڑھتے ہیں تو بیٹا پر بنانے تلوار کی نوک پہ سورہ رحمان پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں جب ماں باپ ایسے قرآن پڑھتے ہیں تو پھر شہزادہ گردن کٹ بھی جائے تب بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو محفل کے اندر آ کے بیٹھے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولا حسین کی محفل سے جاری حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کو بیان ہے، ہم نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، جب سرکار نے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا نا، میرے سرکار نے ایک بچے کو پکڑا، اس کے بعد اس بچے کو اپنے گود میں لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے مرشد ہمارے بچے کو گود میں لے لیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے پیر صاحب آئے تھے، یار ہمارے بچے کو گود میں لیا ہے نا، خوشی ہوتی ہے نا۔ جس کے بچے کو مصطفیٰ نے گود میں لیا ہو
अरे हुजूर का हाथ लग जाना बड़ी बात होती है। सैयदा फातिमा ज़हरा, हाँ, इस हदीस के बारे में बहुत सारे लोग इसके मना भी करते हैं कि सही रिवायत है, लेकिन इंशाल्लाह सही भी बताऊंगा मैं। पहले एक सुन लीजिए। सैयदा फातिमा ज़हरा है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब इमाम हुसैन शिकम के अंदर थे, पेट के अंदर, फरमाती हैं उस वक्त मैं रोटी बना रही थी, सरकार तशरीफ लेकर के आए। जब सरकार ने देखा ना मेरी बेटी फातिमा पे रोटी बना रही है, मेरे सरकार ने फरमाया फातिमा थोड़ी देर तू बैठ जा, एक काम करता है रोटी में भी बना दूं। तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आखिरी रोटी है, मुझे बना लेने दे। मेरे सरकार ने फरमाया रुक जाना, एक मुझे भी बना लेने दे। अब अगर तुम्हारी बेटी बीमार पड़ जाए तो एक रोटी तुम भी बना देना, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत बताई जाएगी। अल्लाह बाबा सैयदा फातिमा ज़हरा है, फरमाती मैं तो करीब बैठ गई, मेरे सरकार ने एक रोटी को उठाया, मैंने बेल रखी थी, सरकार ने बस उठाकर उसको आग पे डाल दिया। फरमाती है मैं देखती रही, कभी चलती हुई आग को, कभी उस तवे को देखती रही जो खाक छोड़ रहा था, कभी उसके ऊपर पड़ी थी रोटी को देखती रही। सरकार ने उसको डाल दिया, मेरे सरकार भी रोटी को देख रहे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा भी रोटी को देख रही है, मगर रोटी सीखने का नाम नहीं ले रखी है, रोटी को आग में चलाया नहीं। मेरे मुस्तफा ने रोटी को डाला खा के, मैंने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह ये रोटी कब सीखेगी? उन्होंने फरमाया रुक जा। फरमाती है बहुत देर हो गई, मेरे सरकार ने फरमाया नहीं सीखेगी, कच्ची उतार दे। मैंने कच्ची उतारी, मगर हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह मैंने तो इतनी सारी रोटियां बनाई सभी पक्की निकली, आपने एक ही बनाई वो भी कच्ची निकली, क्या बात है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया फातिमा जब तक तूने रोटी बनाई थी आटे में मेरा हाथ नहीं लगा था, अब आटे में मेरा हाथ लग गया है, आग नहीं जला सकती। और हमारे पास तो हर चीज का जवाब है ना। अगर कोई कहे कि नहीं 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 ये ज़ईफ हदीस है तो चलो सही हदीस सुना देते हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी है, फरमाते मेरे घर पे हुजूर दावत में आए थे ना, तो मैंने देखा हुजूर ने खाना तनावुल फरमाया, हुजूर ने खाना खा लिया। अब सहाबा इकराम हुजूर को बुलाने के लिए आए तो मेरे सरकार ने जल्दी जल्दी में हाथ धोने के बाद वो जो दस्तरखान थे उसके ऊपर अपने हाथ इस तरह से टच करके उसको साफ कर लिए, पानी मुस्तफा ने दस्तरखान पे सुखा लिया। अब फरमाते थे मैं वो दस्तरखान को देखता उसके ऊपर वो जो तरी के दाग लग जाते, फरमाते उसके दाग उसके अंदर लग गए, फरमाते मगर मुस्तफा ने उस पे हाथ रख दिया था। अब जब वो दस्तरखान गंदा होता था तो घर वाले धोते नहीं थे। साहबा इकराम ने पूछा फिर क्या करते थे? कहा आग में डाल देते थे, कहा आग में डालते थे, जलता नहीं था दस्तरखान में, कपड़ा ना जल जाता। वो साहबी रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं अरे वो पहले डाल देता तो जल जाता, जब मुस्तफा ने हाथ लगा दिया मुझे यकीन हो गया इसमें मुस्तफा का हाथ लगाया आग नहीं जला सकती। मुझे बताएं जिस कपड़े में मुस्तफा का हाथ लग जाए उसे आग नहीं जला सकती, जिसका दिल मुस्तफा के शहर का मदीना बन जाए ऐसे आशिक रसूल को जहन्नम की आग जलाएगी। बताएं मौला हुसैन की महफिल में तशरीफ लेकर के आए हो, सुनो सहाबा इकराम का बयान है। मदीने की गलियां, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मेरे सरकार ने एक बच्चे को गोद में ले लिया, सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे सरकार हमारे बच्चों पे भी नजरे करम फरमा दें, है ना। आप मांगा करो, हुजूर के दीदार की तमन्ना रखो दिल में, इंशाल्लाह जरूर पूरी होती है। हजरत जुनैद बगदादी है ना, वो फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद सैयद सरकार सीरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं उनकी बारगाह में ऐसी महफिल होती थी ना, मैं जाया करता था तो सीरी सख्ती तकरीर करते थे। हजरत जुनैद बगदादी आते थे ना तो वो कहते थे जुनैद तू भी तकरीर करा कर, तो भी तकरीर करा कर। तो मैं कहता था हुजूर मैं इस लायक नहीं हूं, मैं क्या तकरीर करूं, आप करते तो है, मैं सुनने के लिए आता हूं, हुजूर आप दुआ करें अल्लाह मुझे इस लायक बना दे। तो आप फरमाते नहीं तकरीर करा कर। और जब मेरे मुर्शिद कहते थे ना तकरीर करा कर, तो जो मेरे पीर भाई होते थे वो भी कहते थे यार तू तकरीर करा कर, हमें ऐसा लगता है, अगर हजरत कहते ना तू तकरीर करा कर, हमें ऐसा लगता है तेरी तकरीर सुन के बहुत सारे लोग फायदा हासिल करेंगे, तो तू तकरीर करा करे ना। मगर मैं तकरीर नहीं करता था। फरमाते हैं एक दिन घर जाके सो गया, महफिल से घर गया और घर जाने के बाद सो गया, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा था, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया। फरमाते हैं कसम खुदा की उसी रात मैंने देखा ख्वाब के अंदर मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए। एक बात बताओ तशरीफ ला सकते हैं कि नहीं? है तो जिंदा के वल्ला, तो जिंदा के वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छू जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हाँ हुजूर जिंदा है, अकीदा यही रखना। अगर हुजूर जिंदा ना होते कायनात में कोई जिंदा नहीं होता, सब मर जाते। हुजूर गए थे मेराज की रात में, गए थे ना, कितने देर में वापस आए? एक पल में, एक पल में, पलक झपकने से पहले दरवाजे की कुंडी हिलती रही, सरकार आ गए, बिस्तर गरम था, सरकार आ गए, पानी दे रहा था, सरकार तशरीफ लेकर के आ गए। और सफर कितना किया था? उलमा इकराम बैठे हैं गणित लगाते रहना, हजारों साल का सफर है, मगर मुस्तफा तशरीफ लेकर के आ गए, घड़ी का काटा वही की वही।
जो जहां थे वही की वही, और मुस्तफा ने सारी चीजों का मुशाहिदा कर लिया। हुजूर ने सारी चीजों को अपनी माफी की आंख से देख लिया, यहां तक कि मेरे सरकार ने सातों आसमान को देख लिया, मेरे सरकार ने जन्नत को देख लिया, मेरे सरकार ने रब को देख लिया, और मेरे आका वापस तशरीफ लेकर के आ गए। फरमाते वक्त वही की वही है। मुझसे पूछने वाले ने पूछा, हमें जरा बताओ तो सही, आखिर जब इतना सफर मुस्तफा ने किया, ये वक्त क्यों ठहर गया था, ये सारे लोग क्यों ठहर गए थे? मैंने कहा मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे मुस्तफा जान की जान है जहान की, जहान की जान मुस्तफा है। मुस्तफा जहान के बाहर चले गए थे, ये सारे लोग मर गए थे, मुस्तफा वापस तशरीफ लेकर के आए, कायनात में सब जिंदा हो गए। अगर हुजूर है तो कायनात में सब है, अगर हुजूर नहीं तो कायनात में कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब हुजूर का है, सब कुछ हुजूर का है ना, हुजूर का अकीदा है ना। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते, मैंने देखा ख्वाब के अंदर रसूल पाक तशरीफ लेकर के आए, मैंने चेहरा मेरे मुस्तफा का देखा, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को कभी भी ना छुपाना मेरे आका, बाद मुद्दत के बीमारों ने शिफा देखी है, किस तरह जुल्म सितम ढाए जहां वालों ने, फिर भी सरकार के होठों पे दुआ देखी है। अल्लाह बाबा मेरे सरकार तशरीफ लेकर के आए, मैंने मुस्तफा को देखा, अदम में खड़ा हो गया। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मैंने सोचा हुजूर मुझसे कुछ कहेंगे, मगर हुजूर जाने लगे, और जाते जाते सरकार सिर्फ एक जुमला भी कर गए। आका ने इरशाद फरमाया, जुनैद तकरीर करा कर, नात पढ़ा करो। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, इमाम हुसैन छोटे बच्चे हैं, मदीने की गलियों में खेल रहे, सरकार तशरीफ लेकर के आए, एक छोटे से बच्चे को मुस्तफा ने गोद में उठाया, बच्चे को चूमने लगे, बच्चे को प्यार करने लगे, लाड करने लगे। थोड़ी दूर तक मुस्तफा गोद में लेकर चले भी। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये इतने सारे बच्चे खेल रहे थे, आपने एक बच्चे को उठाया, उसके बाद उसको प्यार करने लगे, चूमने लगे, लाड करने लगे, आका इस बच्चे में ऐसा क्या है? सरकार ने फरमाया, इस बच्चे में ऐसा तो कुछ नहीं है, दरअसल बात ये है, ये जो बच्चा है ना, ये मेरे हुसैन का साथी है, मेरे हुसैन का दोस्त है, और मेरा हुसैन कभी कभी इन बच्चों के साथ खेलने के लिए आता है। मैंने अक्सर देखा है, जब मेरा हुसैन इस बच्चे के साथ खेलने के लिए आता है ना, मेरा हुसैन जिस जगह पे अपना पैर रखता है, उस जगह की जो खाप होती है, ये बच्चा उठा के कभी उसको चाटता है, ये बच्चा कभी उस जगह की खाप उठा के अपनी पेशानी पे लगाता है, कभी अपने सीने पे मलता है। हुजूर फरमाते, मेरे सहाबा कयामत के दिन गवाह रहना, मैं इस बच्चे की भी शफाअत करूंगा, इसके माँ बाप की भी शफाअत करूंगा। मुझे बताएं, कोई मौला हुसैन के कदमों की खाक अपने सीने पे मल ले तो हुजूर उसकी भी शफाअत करेंगे, उसके माँ बाप की भी शफाअत करेंगे। तो मुझे बताएं, कोई मौला हुसैन की महफिल से जाकर बैठ जाए, मौला हुसैन की महफिल से जाके बैठ जाए, क़यामत के दिन क्या मेरे आका उसकी शफाअत नहीं करेंगे? मेरे आका उसे जन्नत में लेकर नहीं जाएंगे? अल्लाह अकबर। अब सुने मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है। और पहली बात, हुजूर तो फरमाते, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए, बड़े बड़े खताकारों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए हुजूर की शफाअत। हाँ, और मगर तुम तो कम गुनाहगार हो ना। हाँ, हुजूर जब तशरीफ लाएंगे, जब तशरीफ लेकर के आएंगे, इंशाअल्लाह अकीदा होना चाहिए कि मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हमारी शफाअत कराएंगे, है ना? कराएंगे ना? इमाम हुसैन शफाअत कराएंगे। और कई लोगों को आपने दुनिया के अंदर गारंटी दी है, हाँ, कई लोगों को दी है। आप हज करने के लिए जब जाते थे ना, हाँ, एक चीज ये भी सुन ले, इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी में 25 मरतबा हज किया है, कभी एक मरतबा सवारी पे नहीं गए, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, सब कुछ था इनके पास। क्या कमी थी? क्या कमी थी? कुछ कमी थी इमाम हुसैन के पास? हाँ, ये शान करीमों की लजपाल घराना, पूरी कायनात, ये जो आटा खा रही है ना, सीधा फातिमा ज़हरा की चक्की का ही तो आटा है ना? हम जो पता है ये मौला हुसैन के टुकड़ों का तो पता है, वो नमक हराम हो गए जो कहते हैं नहीं, हम तो यही कहते हैं दरिया हुसैन की है, समंदर हुसैन का, हम सुन्नियों के वास्ते ये जंगल हुसैन का, ए यार रसूल वहां भी मिले दर हुसैन का, जन्नत में बन के जाऊं मैं रोकर हुसैन का। अल्लाह मौला हुसैन ने अपनी जिंदगी में 25 हज किए, मगर पैदल जाते थे, सवारी पे बैठ कर नहीं जाते थे। आज वीडियो आ रही है ना, आप देख रहे हैं कार से जा रहे हैं लोग हुजूर की बारगाह तक, कार से जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार, आला हज़रत की बात क्यों ना करें, तुम कार से जा रहे हो, बेहुरमती करे हो हुजूर के रोज़े की। मेरा इमाम पैरों के बल जाता था, फिर भी पैर देखकर कहता था, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। तुम गाड़ियों से जा रहे हो, और मौला हुसैन पैदल जाते थे, और लोग कहते थे हुजूर सवारी है ना, लेकर क्यों नहीं जाते? मौला हुसैन फरमाते हैं, इतनी बड़ी बारगाह में जा रहा हूँ, सवारी के ऊपर जाने में शर्म आती है, सवारी पे सवार होकर जाने में शर्म आती है। 25 हज पैदल फरमाए। फरमाते इमाम हसन कि एक मरतबा हम दोनों भाई हज के लिए निकले, जो हाजी जाते हैं ना सब सामान लेके खाने पीने का, फरमाते हैं वो सारा सामान लेकर निकले। रास्ते में एक गरीब इंसान आया,
اس نے کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور اس جگہ پہ میں رہتا ہوں جہاں پر کوئی دوسرا نہیں ہے, بس یہاں پر اگر کوئی گزر کے یہاں سے جاتا ہے ہم اس سے تھوڑا بہت مانگ لیتے ہیں, وہ جتنا دیتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں, صبر کرتے ہیں جب تک دوسرا کوئی نہیں آتا نا, جب تک کھانا نہیں کھاتے, انتظار کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا دل دیکھ کر کے خوش ہو گیا کہ آج رسول پاک کے شہزادے تشریف لا رہے ہیں, آج وہ شخصیت تشریف لا رہی ہے جن کے پاپوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. آج وہ شہزادے تشریف لا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگے پائیں گے, سرکار میں نہ کے نہ حاجت اگر کی گئے. حضور آپ کو دیکھا دل کو چین آ گیا, قرار آ گیا. آج مولا حسین کی آمد ہوئی ہے, آج میرے چھوٹے چھوٹے بچے جی بھر کے کھانا کھا لیں گے, پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے. آپ تشریف لائیں, کم سے کچھ کھانے کے لیے دے دیں, آپ کے پاس جو ہو وہ دے دیں. اب امام حسن فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جتنا تھا نا جو لے کر کے آئے تھے, ابھی حج کرنے کے لیے جانا ہے, واپس آنا ہے, کم سے کم 45 دن 40 دن لگیں گے. 40-45 دن کا کھانا لے کے چلے گئے اپنے گھر سے, مگر جب وہ مانگنے والا آیا نا پورے 40 دن کا کھانا اس کی جھولی میں ڈال دیا. ان سے کسی نے پوچھا تھا امام حسین سے کہ اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے والا آتا تو اس کو تھوڑا سا دے دیا کرے نا, سرکار آپ سارے ہی دے دیتے ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا, پورا ہی دے دیتے ہیں. تو امام حسین نے کہا بچپن میں میرے پاس 10 تھے اور ایک فقیر آیا تھا, میں نے اس کو 2 دے دیا, 8 اپنے پاس رکھ لیے. تو میری امی فاطمہ نے مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا حسین تو نے اگر کسی غریب کو دے دیا اس کی جھولی بھر دی, اور تیرے پاس سے جانے کے بعد بھی اگر اس منگتے کو کسی دوسرے کے دروازے میں جانا پڑے تو میرے بچے تیرے دینے سے کیا فائدہ. اے حسین اگر تیری بارگاہ میں کوئی فقیر آئے تو اس کو اتنا دیا کر کہ وہ آنے والا منگتا بن کر آئے, مگر جب جائے تو بادشاہ بن کے جایا کرے, اتنا دیا کر. ہاں وہ حاتم طاہر کا جو پوتا تھا وہ آیا امام حسین کے سامنے, اس نے امام حسین کا چہرہ دیکھا, جزاک اللہ, امام حسین کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا آپ کے چہرے سے سب معلوم ہوتا ہے آپ بہت بڑے خاندان کے. مولا حسین نے فرمایا میرا اتنا بڑا خاندان ہے, قیامت کے دن جب سب ختم ہو جائیں گے اس وقت بھی میرا خاندان باقی رہے گا. کہا آپ کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگ رہا آپ بہت بڑے باپ کی اولاد ہیں. امام حسین نے فرمایا ہاں میں اتنے بڑے باپ کی اولاد ہوں, بدر کے میدان میں 70 کفار مارے گئے تھے اور 35 کو 313 صحابہ نے مل کے مارا تھا, اور 35 کو اکیلے میرے ابا مولا علی شیر خدا نے مارا تھا, وہ میرے ابا شیر خدا, ہاں ان کا شہزادہ ہوں میں. کہا تیرا چہرہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ تو بہت بڑے گھرانے سے ہے, بہت پیسے والا ہے. کہا ہاں میرے نانا نے میرے بارے میں فرمایا کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں. کہا تم میرے بارے میں جانتے ہو؟ مولا حسین نے فرمایا نہیں جانتا. کون ہے تو؟ کہا میں حاتم طاہر کا پوتا ہوں. کہا کون ہے حاتم طاہر؟ کہا حاتم طاہر کا تمہیں نام نہیں سنا؟ مولا حسین نے فرمایا نہیں سنا. کہا حاتم طاہر جو میرے دادا ہے نا انہوں نے 7 دروازے بنا رکھے ہیں, اور ایک مرتبہ کوئی فقیر آتا ہے پہلے دروازے سے, وہ جو مانگتا ہے اس کو دیا جاتا ہے, پھر وہ دوسرے دروازے سے آتا ہے, پھر جو مانگتا دیا جاتا ہے, پھر وہ تیسرے دروازے سے آتا ہے, پھر جو مانگتا دیا جاتا ہے, پھر وہ چوتھے دروازے میں سے آتا ہے, پھر جو مانگتا دیا جاتا ہے, پھر وہ 5ویں دروازے میں سے آتا ہے, جو مانگتا دیا جاتا ہے, پھر وہ 6ٹھے دروازے میں سے آتا ہے, جو مانگتا دیا جاتا ہے, پھر وہ 7ویں دروازے میں سے آتا ہے, پھر جو مانگتا وہ دیا جاتا ہے. ایسے میرے دادا نے 7 دروازے بنا, 7 دروازے میں سے دیتے ہیں. مولا حسین نے فرمایا یہ کیسا سخی ہے, یہ کیسا سخی ہے؟ کہا سخی نہیں ہے, 7 دروازے میں سے دیتا ہے. کہا نہیں میں اس کو سخی نہیں مانتا. کہا پھر کون ہے سخی؟ امام حسین نے فرمایا 7 دروازے میں سے دے رہا ہے, یہ کوئی دینے کا انداز ہوا؟ یار میرے نانا نے مدینے میں 1 دروازہ بنایا ہے, 7 دروازے میں 1 ہی دروازہ بنایا ہے. اس دروازے کا حال یہ ہے ابو بکر آتے صدیق اکبر بنا دیے جاتے, حضرت عمر آتے فاروق اعظم بنا دیے جاتے, حضرت عثمان آتے ذوالنورین بنا دیے جاتے, حضرت مولا علی آتے شیر خدا بنا دیے جاتے. ایک ہی دروازہ ایسا بنایا ہے کہ جب آنے والا منگتا بن کے آتا ہے, جب وہ جاتا ہے تو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. اگر تیرے دادا نے ایک ہی دروازے میں سے اتنا دے دیا ہوتا کہ اس کو دوسرے میں سے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو وہ دوسرے میں آتا ہی نہیں. پتا چلا تیرے دادا نے کم دیا ہوگا تب تو دوسرے میں آیا. پتا چلا 6 دروازوں میں سے کم دیا تھا تیرے دادا نے, جب تو 7ویں دروازے میں آیا. یا میرے نانا تو ایک ہی مرتبہ دیتے, وہ مانگنے والا دوبارہ نظر ہی نہیں آتا. اتنا دیتے میرے نانا تو, اللہ اکبر. امام حسین اتنا دیتے تھے, اتنا دیتے تھے. امام حسین, امام حسن بیان فرماتے ہیں جتنا لے کر چلے تھے حج کے لیے وہ سارا اس غریب کی جھولی میں ڈال دیا. وہ غریب خوش ہو کر چلا گیا. امام حسن فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دور چلا, سفر تھا نا, پیدل چل رہے ہیں. فرماتے ہیں ابھی رات کا سفر تھا, جو کہ رات آنے والی تھی, تھوڑی دور تک چلے. امام حسین کا چہرہ بھوک کی وجہ سے مرجھا گیا, آپ کے چہرے کے اوپر شل آ گئے. امام حسن نے فرمایا بھائی حسین کیا ہوا؟ کہا بھوک لگی ہے, اگر کھانے کا انتظام ہو جائے.
کہا جو ہمارے پاس تھا وہ تو غریب کو دے دیا. امام حسین نے کہا وہ تو اس انداز سے دیا تھا, یہ سوچ کر دیا تھا جو خدا نے ابھی تک کھلایا ہے آج بھی وہ ضرور کھلا دے گا, یہ سوچ کر میں نے دے دیا تھا, اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضرور انتظام کرے گا, ضرور کھلائے گا. امام حسن نے کہا دیکھو یہ رات کا اندھیرا ہے, دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا, یہاں کون دے گا ہمیں, کوئی دینے والا نہیں ہے. امام حسین نے فرمایا وہ سامنے چھوٹا سا مکان ہے نا, جھوپڑی ہے, ایک کام کریں چل کے دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے. کہا چلو اگر ایسا ہے تو چل کے دیکھ لیتے ہیں. اب دونوں شہزادے پہنچے, دروازے پہ دستک دیا, ایک خاتون نے دروازہ کھولا. اس نے جب دونوں شہزادوں کا چہرہ دیکھا نا, دیکھتی رہ گئی. اللہ چہرے ایسے تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, سور ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جب چہرے دیکھے نا کہنے لگی شہزادوں تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, کبھی تمہاری طرح حسین و جمیل چہرے میں نے نہیں دیکھے, کون ہو تم؟ کہا تم ہمیں نہیں جانتے. کہا نہیں جانتے. کہا ہم مصطفیٰ کے شہزادے ہیں. کہا حضور کے شہزادے میرے گھر میں تشریف لائیں, حضور حکم کریں نا کیا چاہیے. امام حسین نے کہا ہم بھوکے ہیں, کھانے کا انتظام ہو جائے, کچھ بھی تمہارے پاس ہو. اس خاتون نے کہا حضور اگر ہمارے پاس ہوتا نا, ہمارا تو دل ہوتا کہ آپ کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دیں, مگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مولا حسین نے فرمایا جو بھی ہو تمہارے پاس وہی دے دو. اس خاتون نے کہا ہمارے پاس ایک پیالہ دودھ ہے, اگر تم کہو تو وہ پیالہ پیش کر دو. امام حسین نے فرمایا لے آؤ. وہ پیالہ دودھ کا لا کر کے اس خاتون نے امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا. امام حسین نے اس کے اندر سے آدھا دودھ پیا, فرماتے 3 گھٹ دودھ پیا, امام حسن کے ہاتھ میں دے دیا. 3 گھٹ امام حسن نے پیا, اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ ختم ہو گیا, فنش ہو گیا. امام حسین نے کہا ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اس کا بدلہ تجھے ضرور عطا فرمائیں گے. شکریہ ادا کرنے کے بعد حج کرنے کے لیے چلے گئے, حج کیا, حج کرنے کے بعد فارغ ہوئے, مدینے تشریف لے کر کے آئے, روضہ رسول پر گئے. جب روضہ رسول پہ پہنچے تو روضہ رسول پہ اسی خاتون کو دیکھا. اتفاق کی بات ایک خاتون آئی ہوئی تھی. جب امام حسین نے دیکھا نا, دیکھ کر پہچان لیے, قریب گئے, اماں کا ہاتھ پکڑا, اماں ہمیں پہچانا؟ کہا نہیں بیٹا نہیں پہچانا. کون ہو تم؟ کہا اماں ہمیں نہیں پہچانا. ارے آپ نے دودھ کا پیالہ دیا تھا نا. اب یاد آیا, اماں بھول گئی, انہوں نے بہت بڑی چیز تو نہیں دی تھی, آدھا پیالہ دودھ تو دیا تھا, آپ نے دودھ پلایا تھا نا, یاد آیا؟ اس عورت نے کہا ہاں یاد آیا. کہا ہاں 3 گھٹ آپ نے دودھ پلائے تھے نا. اب چلے یہ ہمارا شہر ہے, ہمارا مدینہ ہے, اب ہم آپ کی خدمت کریں گے. اس خاتون کو اپنے گھر لے کر گئے. امام حسین نے 3 دن تک خدمت کری, اس عورت کو اپنے گھر میں رکھا. جب وہ عورت جانے لگی نا, 1000 دینار عطا فرمایا آپ نے تحفے میں, 1000 دینار دیے. اس کے بعد اس خاتون نے کہا حضور 3 گھٹ دودھ تو پیے تھے, 3 دن خدمت کر لی. آپ نے کہا وہ خدمت کا صلہ نہیں, ہماری طرف سے تحفہ ہے, 1000 دینار دیے, اس کو رکھ. وہ عورت جب جانے لگی, امام حسین نے فرمایا خالی دینار نہیں, 1000 بکریاں باہر بنی ہیں, وہ سب تیرے لیے, لے کر کے چلے جا. کہا حضور میں کہاں لے کر کے جاؤں گی؟ کہا خالی 1000 بکری نہیں ہے, اس کے ساتھ 1000 بھیڑ بھی ہیں, وہ بھی لے کر چلے جا. کہا حضور کیسے لے کر جاؤں گی؟ کہا بھیڑ نہیں, اس کے ساتھ 1000 اونٹ بھی ہے, وہ بھی لے کر کے چلے جا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہنے لگی حضور کتنا کرم ہوگا. امام حسین نے فرمایا دودھ میں نے اکیلے نے تھوڑی پیا تھا, میرے بڑے والے بھائی امام حسن نے بھی پیا تھا, باہر نکل, وہ بھی لائن میں کھڑے تیری خدمت وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے امام حسن اپنے گھر لے کر کے چلے گئے. امام حسن نے کہا میرے بھائی نے کتنے دن اپنے گھر میں رکھا؟ کہا حضور 3 دن تک گھر میں رکھا, خدمت کی. امام حسن نے فرمایا میں بڑا ہوں, اگر اس کے گھر میں تو 3 دن رکی, اس نے 3 دن خدمت کری, تو میں تیرے گھر میں 6 دن تک, تجھے میرے گھر میں رکنا پڑے گا, میں 6 دن تک تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. امام حسن نے 6 دن تک اس عورت کو اپنے گھر میں رکھا, 6 دن تک اس عورت کی خدمت کی. جب وہ عورت جانے لگی نا تو پوچھا امام حسن نے میرے بھائی نے کتنے دینار دیے تھے؟ کہا 1000 دینار دیے تھے. امام حسن نے 2000 دینار عطا فرمائے. کہا کتنی بکریاں دی تھی؟ کہا 1000. امام حسن نے 2000 بکریاں دی. کہا کتنے اونٹ دیے تھے؟ کہا 1000 اونٹ. آپ نے 2000 اونٹ عطا فرمائے. جب وہ عورت جانے لگی نا, اتنا سارا مال لے کر جانے لگی, امام حسین کے پاس آئی, کہنے لگی سرکار آپ کو پتا میرا گھر کتنا دور ہے, میں یہ بکری لے کر اتنی دور کیسے جاؤں گی؟ امام حسن اور امام حسین بازار گئے, مزدور خرید کے لائے, مزدور بھی ان کو دے دیا, کہا ان کو گھر تک لے جا کر چھوڑنا, مزدور کی مزدوری بھی ادا کر دی. جب وہ خاتون جانے لگی نا, وہ کہنے لگی امام حسین سے دیر سے میرے سرکار ذرا یہ بتائیں, ایک پیالہ دودھ تو پیا تھا اور اس دودھ کے بدلے میں آپ نے اتنا کچھ عطا فرمایا. امام حسین نے فرمایا یہ تجھے دودھ کا بدلہ نہیں دیا, یہ تو ہم نے اپنی طرف سے تجھے تحفہ دیا ہے, قیامت کے دن اس کا بدلہ تجھے نانا کے ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے. اس خاتون نے پوچھا حضور قیامت کے دن جب بدلہ عطا فرمائیں گے, جب عطا فرمائیں گے, کم سے کم ابھی بتا تو دے قیامت کے دن کیا بدلہ ملے گا؟ امام حسین نے فرمایا تو نے اپنے گھر کے پیالے میں بکری کا دودھ پلایا تھا, ہم نانا کے پیالے میں کوثر کا جام پلائیں گے. اور آج ہمارا حال کیا ہے, کتنا تو کما کے بیٹھے ہیں کمانے والے,
क्या फिर भी किसी के काम आते जमाने वाले, पर्दे के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, ऐसे होते थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह वो कल भी बांटते थे, वो आज भी बांटते हैं, वो कयामत तक बांटेंगे। हाँ, जब नमाज पढ़ने जाओ ना, याद करा करो मौला हुसैन को। आज जब मस्जिदों के पास से निकलो, याद करा करो मौला हुसैन को। जब तरावी सुनने के लिए जाया करो, याद करा करो मौला हुसैन को। अगर मौला हुसैन ने करबला में कुर्बानी नहीं दी होती तो ना आज हमारी मस्जिदें सलामत होती, ना हमारे मदरसे सलामत होते, ना आज हमारी मस्जिदों के अंदर ये अजानों की आवाजें आती, ना आज हमारी मस्जिदों के अंदर कुरान पढ़ा जाता। जब भी मस्जिदों के पास से निकला करो या जब भी अजानों की आवाज सुना करो तो तड़प कर यही कहा करो, नबी के दीन की कितनी अजब कहानी है, उन्हीं के सदके आज इस्लाम पे फतेह जवानी है। ये जो मस्जिदों से अजान की आवाजें आती है, अरे ये फातिमा के बच्चों की मेहरबानी है। हाँ, पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा फातिमा का है, आया जो करबला में काम वो बेटा फातिमा का है, ये जो बगदाद में रहता है बेटा फातिमा का है। तुम्हें क्या मालूम ए हिंद वालों, लाया जो हिंद में इस्लाम वो बेटा फातिमा का है ना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको हसनैन करीमैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे सब मौला हुसैन के चाहने वाले नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था पूरी रात में बयान करता रहूंगा, तुम सब सुनते रहोगे, है ना। मगर मेरा इमाम कहता है हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, साहिलो दामन सखी का काम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर वक्त ने दिया साथ तो जिंदगी में फिर कभी होगी मुलाकात। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।